أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا جن کو تم دیکھتے ہو، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ستونوں کے بغیر پیدا فرمایا جن کو تم دیکھ سکو، اور اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو ڈال دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا، اور پھر ہم نے زمین کے اندر ہر قابل قدر قسم کے جوڑے اور نباتات پیدا فرما دیے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ سب کچھ جو بھی نظر آتا ہے یہ سب میرا بنایا ہوا ہے، اور باقی کسی نے کچھ نہیں بنایا، اگر بنایا ہو تو دکھائے۔ اس سے اللہ نے اپنے توحید کو ایک ہونے کو ثابت فرمایا۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے آسمانوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان بنائے۔ آسمان بھی کوئی چھوٹی مخلوق نہیں، بہت بڑی مخلوق، تو اس کا ایک سرا کہاں ہے اس کا بھی ہمیں آج تک علم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آسمان کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، کہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک نہیں، اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 7 آسمانوں کو ذکر فرمایا۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے تو آپ 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے گئے، تو اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، اور خصوصیت ان آسمانوں کی یہ ہے کہ بغیر ستون کے بنائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنایا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی اللہ نے ان آسمانوں کو ستون تو ظاہری کوئی نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے قائم ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کی کیا ستون ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ اور ایک تفسیر یہ کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کوئی ستون نہیں۔ انسان چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی چھت کھڑی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو ستونوں کی ضرورت پیش آتی ہے، پلر لگانے پڑتے ہیں، کوئی چیز بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے اتنی بڑی مخلوق آسمان کو، جس کے اندر پوری دنیا آباد ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان، جنات، جانور، درخت، پانی، بے شمار اللہ نے مخلوقات سے پیدا فرما رکھی، اسی آسمان کے نیچے رہتی ہے اور بغیر ستون کے۔ اور ایک انسان کو ایک چھت کھڑی کرنے کے لیے ستونوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 4 ستون کے بغیر وہ کھڑی نہیں کر سکتا، ایک ستون پر بھی نہیں کھڑا کر سکتا۔ تو انسان اتنا محتاج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تو آسمان کی بات تھی، زمین پر نظر ڈالو۔ زمین کا جو خشکی کا حصہ ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں وہ 30% ہوگا۔ 100 میں سے 70% پانی ہے دنیا کے اندر، اور 30% حصے پر زمین بچھی ہوئی ہے اور خشکی کا علاقہ ہے جس کے اندر انسان بھی آباد ہیں، اور اسی حصے کے اندر جنگلات ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں۔ یعنی جنگلات کا علاقہ اور کھیتوں کا علاقہ زیادہ ہے، آبادیاں اس میں پھر بھی کم ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا
کہ یہ زمین پانی سے گھری ہوئی ہے، اس زمین پر پانی بہت زیادہ مقدار میں ہے۔ اب اگر وہ پانی آپس میں ہلے گا تو اس پانی کی وجہ سے یا ہواؤں کے تیز چلنے کی وجہ سے یہ زمین حرکت کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑ لگا دیے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے گئے ہیں جس سے وہ ہل نہیں سکتی۔ یہ تو ظاہری اسباب کے طور پر اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ جیسے زلزلے آتے ہیں تو یہ زمین نہیں ہلتی، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو یہی زمین ہلنے لگتی ہے، ورنہ ظاہری سبب کے طور پر اللہ نے اس میں پہاڑ لگا دیے ہیں جس کی وجہ سے نہ یہ زمین ہلتی ہے اور نہ ہواؤں کی وجہ سے ہلتی ہے نہ پانی کی وجہ سے ہلتی ہے، ورنہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ہلنے لگتی اور لوگوں کی عمارتیں بلڈنگیں گر جاتی، ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی زمین عطا فرمائی جو اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور اس میں ہم بڑی بڑی عمارتیں قائم کر رہے ہیں اور اس میں ہم کھدائی کرتے ہیں، نیچے بیسمنٹ بناتے ہیں، تہہ خانے لگا دیتے ہیں اور زمین کبھی کچھ نہیں کہتی، زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، ہم اس میں مکانات بھی بناتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو روندتے ہیں، کبھی زمین شکایت نہیں کرتی، اس میں کتنی تواضع و عاجزی اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی مخلوق فرمایا، اور اسی زمین کے اندر ہم نے صرف زمین ہی نہیں بنائی، اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور بنا دیے۔ جانور وہ بھی ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کے بالوں سے کپڑے بناتے ہو، کسی کے چمڑے سے تم اپنے سامان تیار کرتے ہو، اور بہت سے جانور ایسے جو تمہارے کام آتے ہیں، بار برداری کے سامان لادنے کے کام آتے ہیں، بہت سے جانور وہ ہیں جو حل میں کام آتے ہیں، کھیت جوتنے کے لیے کام آتے ہیں، سینچائی کے لیے کام آتے ہیں، بار برداری کے لیے کام آتے ہیں، بہت سے جانور جو تمہارے حفاظت کرتے ہیں، جیسے کتا ہے انسانوں کی حفاظت، کھیت کی حفاظت کرتا ہے، باغات کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہر طرح کے جانور پیدا فرمائے، یہ سارے ہمارے فائدے کے لیے بنائے۔ کسی کا ہم گوشت کھا رہے ہیں، کسی کا دودھ پی رہے ہیں، تو کسی کے چمڑا استعمال کر رہے ہیں، کسی کی ہڈیوں سے بنے ہوئے سامان استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے جانور وہ ہیں جو زہریلے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زہریلے جانور ہیں، یہ بھی تو اللہ نے بنائے، ان کا تو بظاہر کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، زہر کسی کو لگ جائے تو وہ مر جاتا ہے، نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی، ورنہ اللہ نے ہر چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے کتا بنایا تو اس کا بھی کچھ فائدہ ہے، سانپ بچھو بنائے ہیں ان کے بھی فائدے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اس کے بعد دیکھو آسمان سے پانی اترتا ہے، بارشیں آتی ہیں، اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ہر قسم کے نباتات، پیڑ پودے اگا دیتا ہے، ہر عمدہ قابل قدر چیزیں، پھل بھی ہے اس میں، کسی میں سبزیاں ہیں، کسی میں غلات ہیں، کسی میں گھاس ہے، اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اسی پانی سے۔ اس کے بعد 3 چیزوں کو بتایا، آسمان، زمین کے اندر پہاڑ، اور پھر اس میں پھیلے ہوئے جانور، اور آسمان سے اترنے والا پانی، اور اس سے اگنے والی کھیتیاں۔ یہ چند چیزیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، مورتیوں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہو، یا پیروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہو، ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا بنایا، اور میری تخلیق دیکھو، میری کاریگری پر نظر ڈالو کہ میں نے کیسی کیسی عجیب و غریب انوکھی چیزیں بنائیں، اور تمہاری مورتیوں نے کیا بنایا آج تک مجھے بتاؤ۔ وہ تو کیا بناتی، ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا، وہ تو کیا بناتے۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو نا، فرمایا تمہارے ان مورتیوں نے، تمہارے ان بتوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ ایک انسان، ایک جنات، ایک جانور اور ایک جہان بنانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر، مکھی، کتنا حقیر جانور، ذلیل جانور ہے، اس کو بھی پیدا کرنے کی ان میں طاقت و ہمت نہیں۔
اور تم نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. خدائی طاقت تم ان کے اندر تصور کرتے ہو. جیسے خدا ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے تو تم سمجھتے ہو یہ بھی مصیبت دور کر دیں گے. جیسے اللہ اولاد دیتا ہے یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں. تم نے کس سے پوچھ کر ان کو اختیارات دیے خدائی؟ جو طاقت خدا کو حاصل تھی تم نے اس طاقت میں ان کو کیسے شریک کر لیا؟ فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، اور اگر ساری دنیا کے بت، ساری دنیا کے مخلوقات مل کر بھی بنانا چاہیں گے تب بھی نہیں بنا سکتے. یہ تو فرمایا مکھی تو بہت دور کی بات ہے پیدا کرنا، اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا. آنکھیں بھی ہے اس میں، روح ڈالنی پڑے گی، اور پیر بنانے پڑیں گے، اس کے پنکھ بنانے پڑیں گے وغیرہ. فرمایا مکھی تو بہت دور ہے. اگر ان بتوں کا پرساد مکھی اٹھا کر بھاگنا چاہے گی تو اسے چھین نہیں سکتے. کسی نے ان کے اوپر مٹھائی چڑھائی ہے، چڑھاوا چڑھایا ہے، کوئی حلوہ چڑھایا ہے کسی نے، یا اور کوئی لڈو چڑھائے جیسے کہ عموماً مورتیوں پر، دیوی دیوتاؤں پر یا پیروں پر لوگ چڑھاتے ہیں. فرمائے اتنے بے بس ہیں کہ آنے والے کتے کو بھی نہیں بھگا سکتے. مکھی اگر کوئی دانہ، کوئی ریزہ مٹھائی کا اٹھا کر لے جا رہی ہے اس کو چھین نہیں سکتے. اب آپ خود اندازہ لگاؤ، جو بت اتنے، جو پتھر اتنے بے بس ہوں، وہ تمہاری اوپر سے مصیبت کو کیسے ہٹا دیں گے جو اپنی ہی مصیبت نہیں ہٹا رہے ہیں. ان کا سامان کوئی چرا چرا کر لے جا رہا ہے، اٹھا کر لے جا رہا ہے. کتا آ رہا ہے تو پیشاب کر رہا ہے ٹانگ اٹھا کر، اس کو نہیں دھمکا سکتے. وہ قبر میں پڑا ہوا انسان، وہ اپنے اوپر سے کتوں کو نہیں ہٹا سکتا، مکھی نہیں ہٹا سکتا. وہ تمہاری مصیبتیں ہٹائے گا. پھر تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ تم کیوں پاگل ہو رہے ہو اور کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی اپنے عقلوں کا استعمال کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو اللہ نے عقل دی ہے، ذرا سوچو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو. فرمایا ہماری تخلیق تو یہ ہے، ہم نے بنایا. تم نے کیا بنایا تم دکھاؤ. ایک مکھی بھی نہیں بنائی ہے. پھر فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں. یہ ظلم ہی تو ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ ہی نے دیا، کھانا بھی اسی نے دیا، پیدا بھی اسی نے کیا، تندرستی صحت وہی دے رہا ہے، کاروبار بھی وہی دے رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم پتھروں کے پیچھے پڑ گئے ہو. یہی ظلم ہے. اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے، وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا نیک سمجھتے رہیں، کتنا ہی دیندار پڑھا لکھا سمجھتے رہیں، وہ بڑے جاہل ہیں، ظالم ہیں اللہ کی نظروں کے اندر، اور کھلی گمراہی کے اندر. آج ان کی آنکھیں بند ہیں، کھلی ہوئی نہیں ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی تو احساس ہوگا کہ ہاں ہم غلطی پر تھے اور مسلمان حق پر تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح